اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں یہ ایڈوکیٹ ہیں اور یہ مشرف صاحب کی پارٹی سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. لیاقت علی خان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں لیاقت صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے. لیاقت صاحب اس سے پہلے کہ بیچ میں بریک آ جائے ہمارے ذرا شارٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ یہ کیس مطلب یہ سزا ہے کیا, پھانسی کا حکم کیوں دیا گیا, ذرا آسان الفاظ میں ہے کیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آپ نے ابھی جس طرح انٹرو میں کہا کہ ہائی ٹریجن کا کیس یعنی سنگین غداری کا کیس, یعنی کہ آئین کو توڑنے کا جو جرم ہے, اس میں جو 18 امینڈمنٹ آئی اس کے اندر جو ہے انہوں نے ترمیم کی کہ کوئی شخص اگر آئین کو وائلیٹ کرتا ہے اس کی جو سیکشن 6 ہے تو وہ یعنی غدار مرتکب پائے گا جو ہے نا, اور اس کو جو سزا ہے وہ عمر قید یا پھر سزائے موت دی جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ریاست پاکستان کی طرف سے ایک نواز شریف صاحب کے دور میں یہ کیس فائل کیا گیا اور اس کے بعد اس کا ٹرائل چلتا رہا اور کل آپ نے دیکھا کہ اس کا فیصلہ آیا. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ مشرف صاحب نے فیصلہ کیا تھا تو اس وقت ان کی جو کابینہ تھی ان سے اس نے مشاورت کر کے جو ہے یہ فیصلہ لیا, اور اس کے بعد باقاعدہ چیف جسٹس اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے عبدالحمید ڈوگر صاحب جو ہے نا, پھر اس فیصلے کو جو ہے نا اس وقت انڈورس بھی کروایا گیا, یعنی کہ تو اس کو جو ہے نا یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہوں نے کہا جی یہ جو فیصلہ تھا ایمرجنسی لگانے کا بالکل صحیح تھا اور حالات کے مطابق ٹھیک تھا. تو یہ معاملات وہیں پہ چلتے رہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے جو ریون تھی وہ صاحب زیر پاکستان مسلم لیگ نواز کو تھی اور ان کی حکومت ختم کی گئی تھی. تو انہوں نے پھر جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے پھر جو ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر پھر ایک مواخذے کی تحریک لے کر آئے. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کو جانا پڑا, پھر پاکستان پیپل پارٹی کا دور آیا, انہوں نے 5 سال اپنے جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے حکومت کی. اس کے بعد جب نواز شریف کا دور آیا تو یہ کیس فائل کیا گیا. لیکن جب یہ کیس فائل ہوا, بینچ بنا, اس کے بعد جو ہے مسلسل مشرف صاحب کو بھی کال کیا جاتا رہا لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. لیکن کوئی بھی کیس ہوتا ہے نا, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف کوئی کمپلین آتی ہے یا آپ کے خلاف کوئی کیس رجسٹر ہوتا ہے تو جب وہ عدالت میں ٹرائل ہوتا ہے تو جو اس میں ملزم ہوتا ہے وہ باقاعدہ پیش ہوتا ہے, اس کو کاپی سپلائی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد فرد جرم عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس بارے میں تفصیلات ہم آپ سے مزید جانیں گے. ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا اور وقفے سے جب واپس آتے والے سے بات کریں گے کہ کیا واقعی عدلیہ اور حکومت کے بیچ معاملات کچھ مختلف ہیں اس وقت. عدلیہ اور کیا جو آرمی ہے اس کے بیچ میں بھی کوئی تعلقات اس وقت کچھ پہلے کی نسبت کچھ مختلف ہیں, کیونکہ اس طرح کی خبریں ہم ویسے تو سن رہے ہیں. ذرا اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا رائے رکھتے ہیں. دوستو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے.